بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک میں نے قرآن کی ایک آیت کو لے کر بنایا ہے۔ اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جو انسان سے خدا کی طرف جاتا ہے، اور ایسے راستے جو کسی اور طرف جائیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ ہے آج کا ٹاپک۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے اور بھٹکا ہوا راستہ کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ انسان بھٹکے ہوئے راستے پر دوڑتا رہا، یعنی ڈیویٹڈ راستوں پر دوڑتا رہا۔ اسٹریٹ پاتھ جو ہے اس سے ہٹ کر کے ڈیویٹ کرتا رہا۔ وہ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا ڈیمونسٹریشن پہلے دن ہی دے دیا گیا تھا کہ کیا اسٹریٹ پاتھ ہے اور کیا ڈیویٹڈ پاتھ ہے۔ دیکھیے، جب خدا نے انسان کو بنایا، پہلا انسان جو ہے وہ آدم تھے، ان کو بنایا تو ان کو خدا نے بنایا تھا اس اعتبار سے کہ زمین میں ان کو چارج حاصل رہے گا۔ زمین کا چارج اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ یہ نہ تو پولیٹیکل سینس میں تھا، نہ بطور ریوارڈ تھا۔ یہ سمجھنا کہ انسان خدا کا وائسجرنٹ تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ زمین پر خدا کی حکومت قائم کرے، یہ ایبسرڈ بات ہے۔ زمین پر خدا نے انسان کو جو چارج دیا وہ پولیٹیکل سینس میں نہیں تھا، اور نہ وہ انعام کے طور پر تھا، وہ تھا صرف ٹیسٹ کے طور پر۔ یعنی انسان کو زمین میں پوری فریڈم دی گئی، پوری آزادی، جس طرح چاہے وہ کرے۔ تو اسی فریڈم کو قرآن میں خلافت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ زمین میں انسان ایک خلیفہ ہے، یعنی وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو اپنی آزادی کو اگر مس یوز کرے گا وہ، تو اس کے لیے آخر میں ہیل ہے۔ اپنی آزادی کو پراپر طور پر یوز کرے گا تو اس کے لیے پیراڈائز ہے۔ تو قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہانی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہوگا سیدھا راستہ، کیا ہوگا ٹیڑھا راستہ۔ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا انسان کو، تو اس وقت دو اور مخلوق تھے یہاں پر، اینجل اور سیٹن۔ سیٹن جو ہے وہ جنوں کا سردار تھا۔ تو خدا نے کہا کہ تم سب لوگ جھک جاؤ انسان کے آگے۔ کا مطلب کیا ہے؟ تم ایکسیپٹ کرو انسان کی اس پوزیشن کو کہ زمین اس کے چارج میں رہے گی، اور اس کو موقع رہے گا کہ جو چاہے کرے۔ یعنی اگر وہ پولیٹیکل پاور اس کو ملے تب بھی وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، ایک غریب آدمی ہو تب بھی اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا۔ پولیٹیکل پاور بھی ٹیسٹ پیپر ہے، اور غربت بھی، پاورٹی بھی ٹیسٹ پیپر ہے۔ تو کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اس سینس میں خدا نے کہا کہ تم سب لوگ جھک جاؤ آدم کے آگے، پہلے انسان کے آگے۔ تو کیا ہوا
اینجل تو جھک گئے، لیکن سیٹن نے جھکنے سے انکار کیا. سیٹن نے جھکنے سے انکار کیا، یعنی یہی تھا پہلا ڈیویشن. یہ ہسٹری کا پہلا ڈیویشن تھا. وہ ڈیویشن کیا تھا؟ سیٹن نے کہا کہ انا خیر من، انا خیر من، میں سپیریئر ہوں انسان سے. تو سپیریٹی کے اپنے کو سپیریئر سمجھنا یہ ہے ڈیویٹڈ راستہ. جو سیدھا راستہ ہے وہ ہے ماڈسٹی کا راستہ. ماڈسٹی یعنی آپ اپنے آپ کو خدا کے بندہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ مجھے وہی کرنا ہے جو خدا نے کہا ہے کرنے کے لیے. یہ ہے ماڈسٹی. ماڈسٹی کا راستہ سیدھا چلا جا رہا ہے انسان سے خدا کی طرف. گاڈ گویا کہ ماڈسٹی گاڈ اورینٹڈ پاتھ ہے. ماڈسٹی گاڈ اورینٹڈ جرنی ہے. تو زندگی کو جرنی ہے. اگر آپ ماڈسٹی پر رہیں تو اس معنی ہے کہ آپ رائٹ پاتھ پر چل رہے ہیں، یعنی آپ کی منزل خدا ہے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں سپیریئر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھ کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے، سیٹن نے کہا، اور آدم کو پیدا کیا گیا مٹی سے. اب اپنے مائنڈ سے اس نے یہ نکالا کہ مٹی جو ہے انفیریئر ہے، آگ سپیریئر ہے. حالانکہ اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی لاجک نہیں. دونوں برابر ہیں، دونوں خدا کے بنائے ہوئے ہیں. جیسے مٹی ویسی آگ. اپنے مائنڈ سے لاجک نکالنا یہ ہے ڈیویشن. اپنے مائنڈ سے ایک ریزننگ نکالنا یہ ہے ڈیویشن. تو پہلا ڈیویشن جو ہوا وہ سیٹن نے کیا کہ اپنے مائنڈ سے اس نے ایک لاجک بنائی کہ آگ جو ہے وہ سپیریئر ہے، مٹی جو ہے انفیریئر ہے، تو اس لیے میں سپیریئر ہوں. یہ فالس لاجک ہے، یہ فالس ریزننگ ہے، کیونکہ اس کی کوئی بیس نہیں. آپ کے اپنے مائنڈ کے باہر اس کی کوئی بیس نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ سیٹن جو ہے وہ چل پڑا ڈیویٹڈ راستے پر. اینجل چل رہے ہیں جو اسٹیٹ پاتھ ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو ڈیمونسٹریشن ہوا پہلے ہی دن، اس سے کیا ملا؟ اس سے یہ ملا کہ اپنی فالس لاجک پر چلنا یہ ڈیویشن ہے، اور جو خدا کی دی ہوئی لاجک ہے اس پر چلنا یہ اسٹریٹ پاتھ پر چلنا ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دو ہی ساؤنڈ بیس ہیں ریزننگ کی. دو ہی بیسک دو ہی بیس ہیں. ساؤنڈ ریزننگ جو ہے وہ دو بیس ہے اس کی. اگر دو بیس جہاں نہ ہو تو فالس ریزننگ ہے. وہ کیا؟ وہ ہے ریویل نالج اور ایکسپریمنٹل نالج. ریویل نالج اور ایکسپریمنٹل نالج. جیسے آگ کو لیجیے، آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جل گیا، یہ ہے ایکسپریمنٹل نالج. یعنی ایک ایکسپریمنٹ کر کے آپ نے جانا کہ آگ جلاتی ہے. اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ آگ جلاتی ہے تو یہ ساؤنڈ ریزننگ ہوگی، کیونکہ ایک ایکسپریمنٹ پہ بیس کرتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آگ جو ہے سپیریئر ہے اور مٹی انفیریئر ہے تو اس کی کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے اس کی. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دو ہی ساؤنڈ لاجک ہیں. ایک ہے ریویلیشن پر جو بیس، جس کی بیس ریویلیشن ہو. دوسری وہ جس کے بیس آپ کا اپنا تجربہ ہو. ان دو کے سوا تیسرا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے آرگومنٹ کی. وہ فالس آرگومنٹ مانا جائے گا.
تو اس سے پہلے دن یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ جو لوگ چلیں گے ساؤنڈ لاجک پر وہ اسٹریٹ پاتھ پر ہوں گے، اور جو فاسٹ لاجک پر چلیں گے وہ ڈیویٹڈ راستے پر جانے والے کہے جائیں گے۔ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک بات جس کو انسان کو جاننا چاہیے۔ یہی ہے علی اللہ قصد السبیل و منہا جائر، یعنی ایک ہے بالکل سیدھا راستہ، ایک ہے ادھر ادھر بھٹکا ہوا راستہ۔ تو سیدھا راستہ کون ہے؟ وہ ہے گاڈ اورینٹڈ راستہ، یعنی آپ چلیں اس طریقے سے کہ آپ سوچیں کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے، خدا کا کریشن پلان کیا ہے، خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا گائیڈنس دی ہے۔ یہ سوچ کر چلتے ہیں تو آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اگر آپ ہٹتے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے، اور پھر آپ کے لیے اس دنیا میں بھی آپ فیل ہوں گے اور آخرت میں آپ فیل ہوں گے۔ تو میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی، اس کا میتھڈ کیا ہے سمجھنے کا، اس بات کو سمجھیے۔ کل میرے پاس کشمیر سے ایک ٹیلی فون آیا، ایک نوجوان بول رہے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ محرف ہو گئی ہیں، یعنی ان میں چینجز آ گئے ہیں، اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ انویلڈ ہو گئیں کیونکہ ان میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف مطلب ہے آلٹریشن، بدلاؤ۔ تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 12ویں میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک آدمی جو 12ویں میں پڑھ رہا ہے، ایک نوجوان، اس کا یہ کام نہیں ہے یہ سب باتیں، اس کو صرف پڑھنا ہے، اس کو صرف ایجوکیشن میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے جب کہ ہر طرف کمپٹیشن ہے، ایجوکیشن میں زبردست کمپٹیشن ہے۔ آپ ساری محنت کریں گے تب جا کر ایجوکیشن میں آپ اچھا نمبر لائیں گے۔ تو جب تک آپ اپنی ایجوکیشن کو پورا نہ کر لیں، آپ صرف ایک ہی کام کیجیے، اور وہ ہے ایجوکیشن۔ باقی چیزوں میں آپ نہ الجھیے، کیونکہ ابھی آپ پریپیئرڈ نہیں اس کے لیے۔ ابھی میں کچھ بھی بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے ڈیویشن۔ ایک نوجوان کو یہ جاننا چاہیے کہ میرا گول کیا ہے۔ وہ گول اس کا کیا ہے؟ اچھی ایجوکیشن لینا، کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن کے بغیر آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ علم پہلے بھی بہت امپورٹنٹ تھا، لیکن اب جو ہے ہر چیز کا تعلق علم سے ہو گیا ہے۔ جیسے کہ لائٹ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لائٹ ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لائٹ کے لیے علم کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سرسوں کے تیل کو کولہے میں ڈالو، اس میں تیل نکلے تو مٹی کا دیا ہوتا تھا، اس میں ڈالو اور اس میں کپڑے کا وہ بناؤ اور جلا دو۔ اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جب آپ روشنی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پاور ہاؤس بنانا پڑتا ہے، آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ یہ روشنی کیسے بنی، الیکٹریسٹی کیسے بنی۔ کہا جاتا ہے کہ الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران۔ اب آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ فلو آف الیکٹران کیا چیز ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم نے جانا ہے کہ آج روشنی جو ہم حاصل کرتے ہیں الیکٹریسٹی سے، تو وہ کیا چیز ہے۔
بہت لمبا علم ہے، بہت مدتوں پڑھتے ہیں لوگ تب جانتے ہیں. تو روشنی کے لیے پہلے علم کی ضرورت نہیں تھی، آج روشنی کے لیے علم کی ضرورت ہے. ایسی ساری چیزیں، ساری چیزیں. پہلے زمانے میں لوگ پانی پینے کے لیے ناریل کا جو کھوپرا ہوتا ہے اس کو لے لیا، اسے پانی لے کے پی لیا، نہیں تو ہاتھ سے پی لیا. اب گلاس بنانا پڑتا ہے، گلاس کے لیے علم چاہیے. میں نے بچپن میں دیکھا ہے اپنے ہاتھ کہ ایسے ہاتھ کر کے پانی پی لیتے تھے، کسی نے ڈال دیا پھر پی لیا آپ نے. اب تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا تعلق ہو گیا ہے علم سے، لرننگ سے، ایجوکیشن سے. تو آج وہ آدمی جو اچھی ایجوکیشن نہ لے اسے کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ایج ہے آپ کا، یہ ہے پریپریٹری ایج، تیاری کا زمانہ. آپ صرف پڑھیے، صرف پڑھیے، صرف پڑھیے. اس کے بعد جب آپ اچھی ایجوکیشن لے چکے ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ سب سوچیے گا. اب دیکھو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ پاتھ کیا ہے اور بھٹکا ہوا راستہ کیا ہے. اس نوجوان کے لیے اسٹریٹ پاتھ یہ تھا کہ وہ ایجوکیشن میں لگا رہے. یہ بھٹکا ہوا راستہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بحث کرے لوگوں سے کہ قرآن میں یہ بات کہاں ہے، قرآن میں وہ بات کہاں ہے. تو جتنے لوگ آپ دیکھیے جو کوئی بڑی اچیومنٹ لیتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو بھٹکاؤ کے راستے پر نہیں جاتے. اسی طرح سے 2-4 دن ہوئے میرے پاس پاکستان سے ایک ٹیلی فون آیا. ایک صاحب جنہوں نے بتایا کہ میں انجینئر ہوں، میں پاکستان میں پیدا ہوا. تو وہاں کے جو حالات ہیں پاکستان کے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی عید کے دن، عید اضحیٰ کے دن، عین نماز کی حالت میں ایک آدمی نے سوسائڈ بامبنگ کی. اور اس میں کیا ہوا کہ تقریباً 60 آدمی مر گئے. تقریباً 60 آدمی مر گئے اور 150 سے اوپر زخمی ہوئے، بالکل نماز کی حالت میں. اس طرح سے وہاں پر روزانہ واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان کی کوئی ترقی نہیں ہو سکی 60 برس بیتنے کے بعد بھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں آپ، کیسے ترقی حاصل کی جائے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے لکھ لیجیے میرا فارمولہ. میں نے کہا کہ ترقی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: صبر، 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 اور آخر میں پھر صبر. ترقی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: صبر، 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 اور آخر میں پھر صبر. اب یہ بتائیے، یہ بات جو ہے 15 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو کسی نے بتائی نہیں یہ بات. نتیجہ کیا ہوا کہ لڑنا شروع کر دیا. پہلا جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان انہیں کو مار ڈالا، اور پھر لڑائی بھڑائی چل رہی ہے. تو بات کیا ہے، ہم جیتے ہیں ایک سماج میں، انسانوں کے بیچ میں. ہر آدمی کا اپنی سوچ الگ الگ ہے، ہر آدمی کے انٹرسٹ الگ الگ ہیں. ہر آدمی کو فریڈم ملا ہوا ہے، تو اپنے اپنے راستے پر دوڑ رہا آدمی. آپ کیا کریں گے؟ اس کے معنی ہر آدمی مسٹر پرابلم ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں ہر آدمی مسٹر پرابلم ہے، ہر عورت مس پرابلم ہے. تو آپ کو مسٹر پرابلم مس پرابلم کے بیچ میں جینا ہے. آپ کیا کریں گے؟ تو ہمارے مسلم کنٹریز میں یہ فارمولہ پکڑا لوگوں نے کہ پہلے پرابلم کو ایلیمنیٹ کرو، اس کے بعد کچھ کام کرو. تو ہر جگہ لوگ لڑ رہے ہیں پرابلم سے، اور پرابلم نہیں حل کر پائے تو اب سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. جب پرابلم نہیں سالو کروائے تو اپنے ہی کو مار رہے ہیں.
جسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، اپنے ہی کو کھوائے. دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، اپنے ہی کو کھوائے. تو اگست 1947 سے لڑائی بھڑائی کا رستہ اختیار کیا گیا، یعنی پرابلم کو ختم کرنے کا. اور پرابلم جو ختم نہیں ہوئے تو اب اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب حرام ہے. تو اسی وقت جو فارمولہ دینا چاہیے تھا، وہ فارمولہ جو دینا چاہیے تھا وہ کیا تھا کہ اگنور دا پرابلمس اویل دا اپرچونیٹیز. یہ تھا فارمولہ کہ پرابلم سوسائٹی میں ہیں، ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے. پیغمبروں کے لیے بھی پرابلم تھے، لیکن بات کیا ہے، ان مع العسر یسرا، یعنی پرابلم کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہیں. ایسا نہیں کہ پرابلم نے اپرچونیٹیز کو ختم کر دیا ہو. تو آپ پرابلم کو اگنور کیجیے اور اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے. اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو اب تک بہت ترقی ہو چکی ہوتی، بہت ترقی ہو چکی ہوتی. لیکن اپرچونیٹیز پڑی ہوئی ہیں، پرابلم سے لڑ رہے ہیں لوگ، اور ترقی کچھ بھی نہیں. اب دیکھیے جاپان جو ہے، اسی زمانے میں جب پاکستان بنا، اس زمانے میں جاپان سیکنڈ ورلڈ وار سے نکلا، وہاں بہت پرابلم تھا، سپر پرابلم، کہ 2 ایٹم بم گرا دیے گئے تھے اس کے اوپر. اس کی انڈسٹری کو، اس کی ملٹری پاور کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. اب ان میں ریونج تھا کہ ہم کو امریکہ سے بدلہ لینا ہے. لیکن وہاں پر لوگوں نے پیسیفائی کیا، وہاں ایسے انٹلیکچوئل اٹھے جو انہوں نے پیسیفائی کیا کہ پرابلم سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کے جذبات کو، ان کے حوصلے کو موڑ دیا ایجوکیشن کی طرف. سارے جاپان میں بس ایجوکیشن کی دھوم مچا دی گئی، ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. اب 30 سال تک چلتا رہا یہ، یہاں تک کہ 30 سال کے بعد جاپان میں ایک میریکل ہوا، یعنی اکنامک سپر پاور بن گیا جاپان. تو زندگی کا یہ فارمولہ کہ اسٹریٹ پاتھ جو اسی پہ چلتے رہو، ادھر ادھر مت بڑھو، یہ دیا گیا تھا پہلے ہی. لیکن انسان بار بار ادھر ادھر بھٹکتا ہے. یو پی کے ایک شہر سے میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا، وہ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ پھر آئے مجھ سے ملنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور ان کا اسپیکنگ پاور بھی ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ وہاں سب میرے اگینسٹ میں ہو گئے ہیں، مدرسے میں بھی میری مخالفت، مسجد میں بھی لوگ میرے خلاف ہیں. عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا میرا. تو میں نے اسکروٹنی کی، پتہ یہ چلا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. مسجد میں وہ خطیب تھے تو وہاں بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، مدرسے بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو کیا ہوا، وہ اپنے سماج میں انوانٹیڈ بن گئے، انوانٹیڈ بن گئے. جو انیمل سینگ والا ہر وقت سینگ چلائے لوگوں کو، تو ظاہر ہے کہ لوگ ماریں گے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھ سکتا. تو وہ اپنی یعنی ان کا جو طریقہ تھا، ان پہ کرٹیسزم، اس سے وہ اپنے ماحول میں انوانٹیڈ بن گئے. میں نے ان کو بہت سمجھایا اس طرح آپ ماحول میں جی نہیں سکتے. اور مقروض بھی ہو گئے تھے وہ، یعنی اتنا زیادہ پریشان ہوئے اور ان پر قرضہ بھی ہو گیا، لون بھی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ آپ کرٹیسزم کو بالکل اپنے حرام سمجھ لیجیے، آپ کو کرٹیسزم کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیسے، پھر کیا کریں ہم. تو ان کو میں نے اپنی 4 کتابیں جو ہے ان کو کہا کہ اس کو لیجیے، اسی کو پڑھتے رہیے، اسی کو مطابق بولیے آپ. وہ 4 کتابیں ہیں، راز حیات، تعمیر حیات، رہنمائے حیات اور
کتاب زندگی، راز حیات، تعمیر حیات، رہنما حیات، کتاب زندگی، یہ 4 کتابیں میں نے کہا لے کر جائیے آپ، اسی کو پڑھیے اور اسی کے مطابق بولیے۔ اور میں نے کہا کہ آج تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت جلد ایسا ہوگا آپ کے پاس موبائل ہو جائے گا، آپ کے پاس سب چیز ہو جائے گی، آپ کے پاس کار ہو جائے گی، سب چیز ہو جائے گی، لیکن آپ اسی کو کیجیے۔ تو خیر انہوں نے پکڑ لی میری بات۔ اب ان کا ٹیلی فون آتا رہتا ہے کہ واقعتاً سب کچھ ان کے پاس ہو گیا، اپنا ٹیلی فون ان کے پاس ہو گیا، اپنی کار ان کے پاس ہو گئی، اور مسجد میں ان کی تقریر جو ہوتی ہے بہت پسند کرتے ہیں لوگ، مدرسے میں بہت زیادہ وہ پسند کیے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ تھے وہ، لیکن اپنے ذہانت کو، اپنی عقل کو استعمال کر رہے تھے کرٹیسزم میں۔ اب انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا یعنی اس کو کنسٹرکٹیو وے میں، تو وہی وہ وانٹیڈ بن گئے، پہلے انوانٹیڈ تھے اب وانٹیڈ بن گئے۔ تو کرٹیسزم کا راستہ جو تھا وہ بھٹکا ہوا راستہ تھا، اور کنسٹرکٹیو راستہ جو تھا وہ اسٹیٹ پاتھ تھا۔ یہ دیکھیے کہ انڈیویجول اور پوری سوسائٹی اور پوری نیشن اور پوری اسٹیٹ، ہر جگہ یہی طریقہ، یہی پرنسپل ہے، اسی پرنسپل کو ہر جگہ چلانا ہے، اسٹیٹ پاتھ پر چلنا ہے اور ڈیویٹڈ پاتھ سے اپنے کو بچانا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پوری ہسٹری میں یہی ہو رہا ہے۔ ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا پلیٹو کا قصہ، پلیٹو اور الیگزینڈر کا، آج ہی صبح۔ تو پلیٹو نے، جو کہ یونان کا ایک فلاسفر تھا، یعنی 4th سینچری BC کا آدمی تھا، وہ نہایت بسیط سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے اس کا، تو بہت بڑا دماغ تھا اس کا۔ تو اس نے ایک بنایا اپنا ذہن میں کہ آئیڈیل اسٹیٹ، تو ایتھنز میں اس نے ایک اکیڈمی بنائی، اور بیسیکلی وہ رائلٹی کے لیے بنائی، یعنی وہاں کے جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کے جو شہزادے تھے وہ اس میں پڑھتے تھے، تو ایک رائل اکیڈمی تھی وہ۔ الیگزینڈر اس کا ڈسائپل تھا اور بہت ہی زیادہ مانتا تھا اس کو۔ تو اس کی سوچ کیا تھی کہ یونان میں یعنی گریس میں ایک اچھی اسٹیٹ بنائی جائے۔ اس کے لیے تیار کیا اس نے الیگزینڈر کو، جو اب الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ کو اس نے تیار کیا کہ وہ ایک اچھی اسٹیٹ بنائے جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ماڈل بنے۔ تو ساری کوشش کی اس نے اس کے لیے، لیکن کیا ہوا، جب الیگزینڈر کو تھرون ملا، کراؤن ملا اس کو اپنے باپ کے مرنے کے بعد، تو کیا ہوا، وہی ہوا جو لارڈ ایکٹن نے کہا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی۔ اب اس کے دماغ میں ایک اور بات آ گئی، یعنی گریس میں ایک اچھی اسٹیٹ بنانے کے بجائے شاید دنیا میں اپنا جھنڈا لہرانا، شاید دنیا کو کیپچر کرنا، ایک شاید دنیا میں اپنا رول قائم کرنا، یہ اس نے گول بنا لیا۔ پلیٹو نے چاہا تھا کہ اس کا گول یہ ہو کہ گریس میں ایک اچھی اسٹیٹ بنانا ہے، ایک ماڈل اسٹیٹ، لیکن اس نے ڈیویٹ کیا۔ سیدھا راستہ اس کا یہ تھا کہ جو اس نے سیکھا تھا، جو پڑھا تھا، جو پلیٹو نے اس کو تیار کیا تھا، اس کو وہ استعمال کرے سیدھے راستے میں، یعنی ایک اچھی اسٹیٹ بنائے گریس میں، لیکن اس کو آ گیا کہ بھائی ساری دنیا میں اپنا رول قائم کرنا ہے۔ وہ نکل پڑا یونان سے اور ملکوں کو فتح کرنے لگا، لیکن انجام کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ انجام یہ ہوا کہ وہ ابھی زیادہ عمر نہیں تھی اس کی،
کچھ اس کو کچھ وکٹری ہوئی تھی، کچھ فتح ہوئی تھی، کچھ فتوحات ہوئی تھی اس کی. تو اس نے ایک دن کیا ہوا کہ ساری رات خوشی منائی، خوب شراب پی، خوب کھایا پیا، یعنی اوور ایٹنگ کر ڈالی، اوور ایٹنگ. اسی میں وہ مر گیا، وہ پھر زندہ نہیں بچا. اگر اس نے ڈیویٹ نہ کیا ہوتا، اگر وہ سچ مچ پلیٹو کے راستے پر رہتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ گریس میں ایک ماڈل اسٹیٹ بنا لیتا. کیونکہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا وہ کسی بھی ایک انسان کے لیے مینیجبل فارمولا نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ساری دنیا کو مینیج کر سکے وہ اکیلے ایک جگہ بیٹھ کر کے. جس نے بھی ایسا چاہا وہ اپنے آپ کو تباہ کیا. اس نے الیگزینڈر دا گریٹ کا بھی یہی انجام ہوا، نپولین بوناپارٹ کا یہ انجام ہوا، ہٹلر کا یہ انجام ہوا. جن لوگوں نے بھی چاہا کہ ساری دنیا میں اپنا رول قائم کریں، یہی کمیونسٹ اسٹیٹ کا انجام ہوا. اسٹالن کے اس میں جو بنی تھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم کمیونسٹ کی گورنمنٹ بنائیں، کمیونسٹ گورنمنٹ. تو یہ انسان کے لیے مینیجبل نہیں ہے. کوئی بھی انسان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا پر رول کرے. یہ نہیں کر سکتا آدمی. یہ بھی ڈیویشن ہے. اگر آپ اپنے مینیجبل لمٹ پہ رہیں تو آپ رائٹ پاتھ پر ہیں. اگر آپ اپنی مینیجبل لمٹ پہ رہیں تو آپ رائٹ پاتھ پر ہیں. اور اگر آپ نکل جائیں باہر اس سے، اس لمٹ پہ پہنچ جائیں جو آپ کے لیے مینیجبل نہیں ہے، تو کیا ہے پھر؟ تباہی، تباہی ہے، تباہی ہے. یہ ہے سوچ کا صحیح طریقہ کہ آپ یہ جانیں کہ واٹ از پاسبل اور واٹ از امپاسبل. کسی کا یہ سیئنگ بہت مجھے پسند ہے کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. یعنی پالیٹکس جو ہے وہ ممکن کا آرٹ ہے، ممکن کا کھیل ہے. یعنی جو ممکن ہے، جو پاسبل ہے، اس کے دائرے میں اگر آپ رہیں تو یہی سچی پالیٹکس ہے. اسے باہر نکال جائیں تو وہ سچی پالیٹکس نہیں ہے. تو یہ ہر جگہ، یہ پالیٹکس کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی بات ہے. آپ بزنس کریں تو وہاں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے مینیجبل ہوتی ہے. اس سے آپ باہر چلے جائیں تو آپ بزنس فیل ہو جائے گا. کوئی بھی انسٹیٹیوشن چلائیں، آپ بزنس کریں، آپ پولیٹیکل پاور مل جائے آپ کو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں آپ کے لیے کوئی ایک مینیجبل لمٹ ہے اور ایک وہ لمٹ ہے جو آپ مینیج نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو سی دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو. یہ بھی ایک بہت بڑی وزڈم ہے کہ آپ ڈفرینس کو جانیں. یہ بہت بڑی وزڈم ہے کہ آپ ڈفرینس کو جانیں، دو چیزوں کے درمیان فرق کو جانیں. یہ بہت ہی بڑا وزڈم میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس کو جاننا، ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کو جاننا. مثلا پیسفل میتھڈ کیا ہے اور وائلنٹ میتھڈ کیا ہے، اس کے فرق کو جانیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کود پڑتے ہیں دھڑ سے ہتھیار لے کر کے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہوتے ہیں. تو ایک ایسی جگہ، ایک ایسا کام، ایک ایسی فیلڈ جہاں صرف پیسفل طریقے سے آپ اچیو کر سکتے ہو، وہاں آپ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں، کیا ہوگا؟ وہ ایسا کرنا آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے گا. ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو گھنٹی بجی، میں ٹیلیفون اٹھایا تو ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، میں آپ کا میگزین پڑھتا ہوں اور مجھے وہ کتاب چاہیے. میں بہت ڈھونڈ رہا ہوں، ملی نہیں. تو میں نے کہا کہ وہ کتاب ایک بیکار سی کتاب ہے، اس کے لیے آپ تلاش کر رہے ہیں. آپ کو ایک چیز مل گئی پڑھنے کی، اس کو پڑھیے. 6 مہینے سے آپ رسالہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا میگزین.
ابھی تو آپ کو 6 سال پڑھنا ہے. تو لوگ انوکھی چیزوں کو، ایک کتاب ہے وہ ایک انوکھی سی کتاب ایک ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ. ہر آدمی جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ انوکھی چیزوں کے دوڑتا ہے. کوئی اپنے ایموشنس کے پیچھے دوڑتا ہے، سینٹیمنٹ کو لے کر دوڑتا ہے. یہ سمجھنا کہ کون سی بات ایسی ہے جو ٹھوس بات ہے، سالڈ بات ہے، ساؤنڈ بات ہے، کون سی بات ہے جو ایموشنل بات ہے، سینٹیمنٹل بات ہے، اس فرق کو نہیں سمجھتے لوگ. سینٹیمنٹ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنی ساری کوشش لگانا چاہیے جو ریئلٹی ہے اس میں لگانا چاہیے. تو قرآن میں جو بات کہی گئی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، تو وہ کسی مسٹیریس سینس میں نہیں ہے، وہ صرف ریلیجس سینس میں بھی نہیں ہے، وہ پوری زندگی کے بارے میں ہے، پوری زندگی کے بارے میں کہ آپ اس دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جانیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے. کیونکہ ہم نے، آپ نے تو پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کرنے والا تو کوئی اور ہے. اس نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کا اپنا کریشن پلان کیا ہے، اس کا اپنا تخلیقی نقشہ کیا ہے. اب پھر اس میں آپ سوچیں کہ اس میں میرا رول کیا ہے، میرے پاس جو کیپیسٹی ہے، میرے پاس جو ریسورسز ہیں، اس کے لحاظ سے مجھے اس پورے نقشے میں کیا کرنا چاہیے. وہی مجھے کرنا چاہیے جو میرے لحاظ سے ٹھیک ہے، جو میرے بس میں ہے. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بس میں کیا ہے اور بس میں کیا نہیں ہے، دوڑ پڑتے ہیں. تو اس دنیا میں آپ کو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ ہو. ریئلسٹک اپروچ، اگر آپ ریئلسٹک اپروچ کو کھو دیں اور محض جذبات کے تحت دوڑنے لگیں، پھر آپ کی کامیابی ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہے گی، ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہے گی کامیابی. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک شخص نے لکھا تھا، اس نے ریسرچ کی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے نوبل پرائز لیے ہیں. نوبل پرائز ونر کے بارے میں تھا وہ. تو اس نے لکھا کہ نوبل پرائز ایک مانا جاتا ہے کہ جو لوگوں نے نوبل پرائز لیا وہ بڑے دماغ والے تھے، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ تھے. تو ایک معیار بن گیا ہے. تو بہرحال اس پر اس نے ریسرچ کی. تو اس نے کہا، اس نے لکھا تھا کہ میری اسٹڈی کے بعد میں نے جانا کہ ان سارے لوگوں میں دو چیزیں کامن تھیں. دو چیزیں کامن تھیں. وہ کیا؟ کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. یہ کامن تھی، کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ، یعنی تجسس اور عدم اطمینان. تجسس اور عدم اطمینان یعنی ہمیشہ اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہنا، چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتے رہنا. تو کیوریاسٹی اور ڈسکنٹینٹ یہ دو کامن چیزیں تھیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں کو ملا کر میں نے بنایا تو میں نے سمجھا کہ اس کا دونوں کا خلاصہ ایک ہے، وہ ہے ماڈسٹی. ماڈسٹی تھی ان میں. ماڈسٹی از دا ڈور آف نالج، ماڈسٹی از دا ڈور آف لرننگ. کیوریاسٹی کس میں آتی ہے؟
جس میں ماڈسٹی ہو، یعنی یہ احساس کہ میں نہیں جانتا. کیوریاسٹی کس کو ہوتی ہے؟ جو اس احساس میں جیتا ہو کہ میں ساری بات میں نہیں جانتا، بہت سی باتیں میرے لیے انڈسکورڈ ہیں، مجھے جاننا چاہیے. تبھی تو آپ کے اندر کیوریاسٹی آئے گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب باتوں کو پتہ ہے، تو آپ کے اندر کیوریاسٹی آئے گی نہیں. تو کیوریاسٹی کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے ماڈسٹی، اپنے کو کم سمجھنا. یہ جاننا کہ جو میں جانتا ہوں اس سے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ابھی تک میں نے جانا نہیں. تو اپنے بارے میں اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو آپ کے اندر کیوریاسٹی کا اسپرٹ ہی پیدا نہیں ہوگی. تو اس کو مانے کہ اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ماڈسٹی ہے. ڈسکنٹینٹ کا معاملہ بھی یہی ہے، عدم اطمینان. یعنی اگر آپ کے اندر یہ ہو کہ میری اچیومنٹ تو بہت ہی کم ہے، ابھی میں نے کیا اچیو کیا ہے، کچھ بھی اچیو نہیں کیا ہے، تو ہمیشہ آپ کے اندر ڈسکنٹینٹ رہے گا کہ جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے اس کے سوا مجھے اور کچھ اچیو کرنا ہے. تو اس کے پیچھے بھی ماڈسٹی ہے. تو اس نے لکھا تھا دو چیزیں، یعنی کیوریاسٹی اینڈ ڈسکنٹینٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ورڈ میں بھی آپ بول سکتے ہیں کہ ماڈسٹی. اب دیکھیے ماڈسٹی نہ ہونے سے کیا ہوا، شیطان جو ہے اس کو وہ بھٹک گیا. جب اسے کہا تھا کہ انا خیر من، میں آدم سے سپیریئر ہوں، اسی لیے کہا کہ ماڈسٹی نہیں تھی اس کے اندر. اور اینجل جو ہے وہ جھک گئے، انہیں ماڈسٹی تھی. تو میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز ماڈسٹی ہے. اس کا الٹا کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے آروگینس، سپیریٹی. اس کا الٹا جو ہے اپنے کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں. تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کچھ ہوں تو آپ آروگنٹ بن جائیں گے. اور آروگنٹ آدمی اس دنیا میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سپر اچیورس. اس میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بہت کامیابی حاصل کی، لیکن سب میں یہ چیز پائی میں نے، ماڈسٹی. کسی میں آروگنس نہیں تھا، کسی میں سپیریٹی نہیں تھی. ہمیشہ انہوں نے اپنے کو کم سمجھا، تو وہ سپر اچیور بن گئے. شیطان نے اپنے کو سپیریئر سمجھا تو ہمیشہ کے لیے وہ خدا کیا غضب کا شکار ہو گیا. ہمیشہ کے لیے اس کو خدا کی طرف سے ملعون قرار دے دیا گیا. اس کا کام کیا ہو گیا؟ یعنی اس کا کام ہو گیا یعنی صرف انسانوں کو بھٹکانا. یعنی ایول اس کا بن گیا، وہ ایول. ابھی میں ایک ایک بڑے مسلم لیڈر کا میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. تو میں نے کہا یہ تو نگیٹو ڈسکوری ہے. اگر آپ پرائڈ کو آپ نے ڈسکور کیا تو یہ آپ کے لیے نگیٹو ڈسکوری ہے، یہ پازیٹیو ڈسکوری نہیں ہے. یاد رکھیے ڈسکوری کی بھی دو قسمیں ہیں، نگیٹو ڈسکوری اور پازیٹیو ڈسکوری. اگر آپ کی ڈسکوری نے آپ کو یہ دیا ہو کہ آپ کو پرائڈ کا احساس دیا ہو، پرائڈ، فخر، تو یہ نگیٹو ڈسکوری ہے. اور اگر آپ کے ڈسکوری نے آپ کو ماڈسٹی کا احساس دیا ہو، ماڈسٹی، تو وہ پازیٹیو ڈسکوری ہے. کیونکہ دیکھیے اگر اسلام کو آپ نے ایز اے پرائڈ پایا ہو، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی مسلم،
یہ ملا ہو آپ کو، تو کیا ہوگا؟ یہ احساس کہ آپ نے اپنا پرائڈ پا لیا ہے، یہ آپ سے اسٹرگل کا اسپرٹ چھین لے گا. جہاں پرائڈ آئی وہاں اسٹرگل ختم ہو گیا. تو یہ کہنا کہ مسلمانوں کے لیے اسلام ایک پرائڈ ہے اور اس پر فخر کرنا چاہیے، یہ ان کو ایک الٹی غذا دینا ہے، نگیٹو ڈوز دینا ہے. یہ نگیٹو ڈسکوری ہے، کیونکہ جہاں یہ احساس آیا آپ کے اندر کہ اسلام میرے لیے پرائڈ ہے، تو آپ کے اندر اسٹرگل اسپرٹ ختم ہو جائے گی. بس ساری فخر لیے بیٹھے رہیں گے آپ. تو اس کو میں نگیٹو ڈسکوری کہوں گا. پازیٹیو ڈسکوری کیا ہے؟ آپ یہ دریافت کریں کہ اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی دیتا ہے، ایک مشن دیتا ہے. اس زمانے کے مسلمانوں نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے. دعویٰ ورک کا کانسیپٹ دیتا ہے اسلام، تو چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں اس کو پکڑنا ہے. صحابہ جو تھے، پرافٹ کے جو کمپینین تھے، جو ارلی ہسٹری آف اسلام کی ہے، اس زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے اسلام کو ایک پازیٹیو ڈسکوری کے طور پر پایا تھا. اس آئیڈیالوجی کو پایا تھا انہوں نے، اس رسپانسبلٹی کو پایا تھا انہوں نے، دعویٰ ورک کو جانا تھا انہوں نے، اور پھر وہ اپنے آپ کو لگا دیا تھا انہوں نے زندگی کی اسٹرگل میں. تو بہت بڑی سکسیس ان کو ملی. تو نگیٹو ڈسکوری یہ ہے کہ اسلام کو آپ فخر کے طور پر پائیں. پازیٹیو ڈسکوری ہے کہ آپ اسلام کو ریسپانسبلٹی کے طور پر پائیں. یعنی اسلام کو اگر آپ ایز اے پرائڈ پائیں تو یہ نگیٹو ڈسکوری ہے، اور اسلام کو اگر آپ ایز اے رسپانسبلٹی جانیں تو وہ آپ کے لیے پازیٹیو ڈسکوری ہے. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. آرٹ آف تھنکنگ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے وہم پر چلتے ہیں، کچھ کنڈیشننگ ہوتی ہے اس پر چل رہے ہوتے ہیں، اس کنڈیشننگ کو توڑتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ پاتھ پر ہیں، حالانکہ وہ بھٹکا ہوا راستہ ہوتا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ جانے کہ سوچنے کا طریقہ کیا ہے، آرٹ آف تھنکنگ کیا ہے، رائٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور رانگ اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ رائٹ تھنکنگ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ جمپ کر کے کوئی بڑا سا اقدام کر بیٹھے. یعنی عملی زندگی میں جمپ کرنا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ سوچیں. دیکھیے، میں جو کہا تھا کہ صبر کا فارمولہ، تو صبر کا فارمولہ کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ ہے، یعنی کوئی پیسیوٹی ہے، کاورڈس ہے، یہ بزدلی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے ریسٹرینڈ تھنکنگ، اپنے کو تھام کر سوچنا، اپنے کو روک کر سوچنا. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے زندگی میں، چاہے فیملی لائف ہو یا فیملی کے باہر کی لائف ہو، ہر وقت ہر جگہ پروووکیشن ہوتا رہتا ہے. پروووکیٹیو سچویشن از اے پارٹ آف لائف. کبھی بھی کوئی ایک دن یا کوئی رات ایسا نہیں ہو سکتی جب کہ دنیا میں پروووکیٹیو سچویشن نہ ہو، ہر آدمی کے لیے کہیں نہ کہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اب دو طریقے ہیں. ایک ہے ایموشنل ریئیکشن اور ایک ہے صبر. تو ایک سچویشن کو آپ نے فیس کیا،
اس نے آپ کو پرووک کیا، آپ بھڑک کر کے کچھ بھی کرنے لگے، تو وہ تھا ایموشنل ری ایکشن۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ صبر کیا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن پیش آئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر آپ کے جذبات بھڑکیں گے، آپ کے اندر اشتعال آئے گا، آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئیں گے، یہ سب آئے گا۔ وہاں پر کیا ہے؟ اپنے کو تھامنا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹرینٹ تھنکنگ، یعنی اپنے کو تھام کر کے سوچنا، آؤٹ بسٹ نہ کرتے ہوئے سوچنا۔ سوچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتی ہے پلاننگ۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، سوچ کر پلاننگ کرنا، اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھنا۔ تو سوچ ہے، پلاننگ ہے اور ایکشن ہے۔ صبر میں تین چیزیں ہیں۔ صبر جو ہے وہ تین چیزیں اس کے اندر ہے: سوچنا اور پلاننگ کرنا اور پھر آگے بڑھنا۔ اور ایموشنل رسپانس جو ہے اس میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس کوئی صورت، کوئی سچویشن پیش آئی اور بڑھ کر آپ کر بیٹھے کچھ بھی۔ تو صبر کا فارمولہ جو ہے وہ نہ تو کاورڈنس ہے، نہ تو پیسیوٹی ہے، نہ ان ایکشن ہے، وہ سب سے بڑا ایکشن ہے، سب سے بڑا ایکشن ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس دیکھیے سب سے بڑی فیکلٹی کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ ہے۔ سب سے بڑی فیکلٹی آپ کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ ہے۔ تو مائنڈ بھرپور طور پر اس میں جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو بھرپور طور پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، بھرپور طور پر۔ اور مائنڈ کے اندر انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ تو اگر آپ اپنے کو ایموشن سے بچائیں، سینٹیمنٹل تھنکنگ سے بچائیں، اپنے کو بھڑکنے سے بچائیں، اپنے کو اشتعال سے بچائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ اپنے مائنڈ کو اس کی فل کیپیسٹی میں کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ جب اپنے کو آپ بچائیں بھڑکنے سے، ریونج سے، لڑائی بھڑائی سے، اندھا دھند کچھ کر بیٹھنے سے، نعرہ جلسہ جلوس، ان سب سے بچائیں جب اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی فیکلٹی ہے مائنڈ، اس کو بھرپور طور پر آپ کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں، کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب مائنڈ کو بھرپور طور پر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو وہ جو پلاننگ کرتا ہے مائنڈ، اس پلاننگ کو کوئی فیس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی بالکل شروع میں، سورہ مدثر، اس میں کیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، ولربک فاصبر۔ یہ فارمولہ جو دیا گیا تھا، یہ جو پروگرام دیا گیا تھا، اس پروگرام کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یعنی یہ جو رسول اللہ کو جو دیا گیا کام کرنے کے لیے پروگرام، اس میں جوڑ دیا گیا صبر۔ اپنے رب کے لیے صبر کرو، مطلب کیا ہے؟ رب کے لیے صبر کرنا کیا ہے؟ کہ صبر کیے بغیر تم رب کے راستے پہ چل نہیں سکتے ہو۔ یہ جو رب کا راستہ بتایا گیا ہے، یہ پروگرام جو بتایا گیا ہے، جو رب کا پروگرام ہے، رب اورینٹڈ پروگرام، رب اورینٹڈ ایکشن، اس پر تم چل نہیں سکتے جب تک کہ تم صبر نہ کرو۔
کیونکہ جب لوگوں کے بیچ میں جاؤ گے تم تو بہت سارے پرابلم آئیں گے. ہر آدمی ایک پرابلم کریٹ کرے گا. تو اگر تم اسی لڑنے لگو تو یہ رب کا جو دیا گیا ہے تم کو پروگرام، اس پہ چل نہیں سکتے ہو، اس پر چل نہیں سکتے ہو. تو اس پروگرام پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ تم صبر کا طریقہ اختیار کرو. یعنی وہی جو میں نے عرض کیا کہ پرابلم کو اوائڈ کرو اور اپرچونیٹیز کو اویل کرو. یہ کرنا پڑے گا. جیسے ایک ویل نون واقعہ ہے کہ وہاں پر مکہ میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اب دیکھیے، اب آپ کمپیئر کیجئے کہ بابری مسجد میں 3 بت رکھ دیے گئے، مسلمان بھڑک اٹھے اور بابری مسجد کا آج وجود بھی نہیں. یعنی 1947 سے پہلے میں وہاں گیا تھا تو مسجد میں نماز پڑھی تھی، وہاں بابری مسجد میں ایک بہت بڑی مسجد کھڑی ہوئی تھی وہاں پر. اب جو گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی ٹریس بھی نہیں. 3 بتوں کے سوال پر بھڑک اٹھے وہ، اور مسجد بھی ختم ہو گئی. رسول اللہ جو ہے 360 بتوں کے سوال پر بھڑکے نہیں، اس کو اوائڈ کرتے رہے. اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے ڈیلی، کعبہ کی جو مسجد ہے. اور کبھی آپ نے بتوں کو ٹچ نہیں کیا، کبھی بھی ٹچ نہیں کیا. وہی پالیسی آپ نے اختیار کی کہ اگنور دا پرابلم اویل دا اپرچونیٹیز. تو بتوں کے پریزنس کو اگنور کرتے ہوئے اپرچونیٹی کو آپ اویل کرتے رہے. نتیجہ کیا ہو کہ آج کعبہ اتنا شاندار وہاں پر بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پورا عرب جو ہے اسلامائز ہو گیا اور ایک بہت بڑا امپائر قائم ہوا اسلام کا، اور پوری ایک ہسٹری بنی، بہت ہی گلوریس ہسٹری اس فارمولے کو پکڑنے کے لیے. تو انڈیا میں 3 بتوں پر بھڑک اٹھے، مسجد بھی ختم. وہاں 360 بتوں بھڑکے نہیں، اور نہ صرف مسجد شاندار طور پر قائم ہے بلکہ ایک بہت بڑے ایریا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. یہ ہے صبر کا فارمولہ. تو اس دنیا میں کامیابی کے لیے جو فارمولہ ہے، سکسیسفل فارمولہ، وہ صرف یہ ہے کہ پرابلم کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.